اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو چڑیاں پڑھتی ہیں تو انہیں رزق ملتا ہے۔ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو بتایا رزق ملنے کا راز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چڑی اور اللہ کے ولی کا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو دولت اور رزق کا کیا راز بتایا۔ اگر آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ایک چڑیا نے بابا فرید کو دولت مند ہونے کے 2 راز بتائے۔ ناظرین، ہر جاندار اللہ تعالیٰ کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اللہ کی اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل قرآن سے ہمیں یوں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا قصہ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر جو اللہ کے نیک ولی پرہیزگار بندے تھے، بابا فرید چڑیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور چڑیوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ آپ چڑیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کے آگے ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو کچھ حصہ چڑیوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ روٹی کھاتے تو کچھ حصہ چڑیوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ ایک بار پاک پتن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی کی وجہ سے فصلیں مرجھا گئی اور بہت زیادہ جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بابا فرید اپنے کھانے کا آدھا حصہ کھا لیتے اور آدھا حصہ چڑیوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر میں جو اناج پڑا تھا وہ بھی آپ پرندوں کے آگے ڈالنے لگے۔ بابا فرید کی والدہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا اگر ہم سب کچھ پرندوں کے آگے ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بھی بابا فرید بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور اپنی چھت کے ایک کونے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی ہے اور بابا فرید کو چڑیا دکھی دیکھ کر پوچھتی ہے آج آپ اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہیں؟ جس کے بعد بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بابا فرید کی باتیں سن کر چڑیا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جب کسی جاندار کو پیدا فرماتا ہے تو اس کا رزق پہلے ہی اس دنیا میں بھجوا دیتا ہے، اور جس کے حصے میں جتنا لکھا ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی۔ صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے لیکن شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھر کر لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے نیک سے نیک انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے اسے بھوکا سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو چڑیا کے پاس ایسا کون سا وظیفہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی؟ جس کے جواب میں چڑیا نے بتایا کہ ہمیں 2 ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ اگر ان رازوں کو کوئی بھی انسان جان لے تو اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جتنی دولت، جتنی رزق کی حاجت ہو اسے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے گا۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا وہ کون سے 2 راز ہیں؟ تو چڑیا نے بتایا کہ پہلا راز اپنے اللہ پر بے حد توکل یعنی یقین رکھنا۔ ہر چڑیا اپنے رب پر مکمل یقین رکھتی ہے کیونکہ جس رب نے مجھے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں،
اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے میرا رزق نہ لکھا ہو۔ اور یہ چڑیا اللہ پر یقین رکھتی ہے، اور کوئی بھی چڑیا اپنے گھونسلے میں کبھی بھی کوئی اناج اور ذخیرہ نہیں لاتی، جبکہ باقی پرندے جیسے کوا، چیل وغیرہ اپنے گھونسلے میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ دوسرا راز چڑیا نے بتایا، میں ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے کائنات میں تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ لفظ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا زبان پر یہ لفظ ہلکا ہے، جبکہ سبحان اللہ میزان پر اتنا ہی بھاری ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور دوسرا سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی بھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کریں گے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔